آپ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات میں اپنے دوستوں کو نواز دیا، دوست تو دوست بلکہ بال لگانے والے سے لے کر جو نکاح کے گواہ تھے ان کو بھی خان صاحب نے نوازا اور سینٹ کی ٹکٹ دیے؟ بات اس طرح نہیں ہے، بلکہ 22 سالہ جو جد و جہد ہے تحریک انصاف کی، جس کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی ہے کہ 22 سالہ کی انتھک محنت کے بعد عمران خان صاحب نے یہ مقام حاصل کیا۔ ان 22 سالوں میں خان صاحب کے ساتھ ہم نے خود دیکھا اپنے اسکول، کالج، حتیٰ کہ یونیورسٹی کے اندر جو لوگ تھے، جو نوجوان تھے، انہوں نے تحریک انصاف کے لیے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا دیا تھا۔ وہ عمران خان صاحب کے لیے ایز اے کرکٹر ان کے فین تھے، پھر 92 کا ورلڈ کپ ان کے ذہنوں میں تھا، بہت ساری چیزوں کا مجموعہ تھا جو لوگوں کو عمران خان صاحب کی طرف متوجہ کیا، جس نے کہ عمران خان صاحب کو ایز اے لیڈر اپنائیں اور ان کے لیے محنت کریں، کام کریں، اور ان کی الیکشن جس طرح مہم چلاتے تھے وہ جوان، وہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نہ صرف سیاسی طور پر بلکہ جو ان کی فنڈ ریزنگ تھی شوکت خانم کو لے کر، اس میں بھی نوجوانوں کا ایک کلیدی کردار ہمیشہ رہا جو کالج، یونیورسٹیز اور اسکول سے وابستہ ہوتے تھے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ خان صاحب جذباتی ہوئے اور انقلابی تقریریں بھی کرتے تھے اور تصدیق کرتے تھے سیاسی جرنیلوں کی، اور کوئی محب وطن ایسا نہیں ہوتا تھا جو ان پہ تنقید کرے کہ آپ ان افراد پر تنقید کر رہے ہیں جو جاگتے ہیں رات کو اور ہم سوتے ہیں۔ کوئی ایسا محب وطن نہیں تھا، کسی نے خان صاحب کو غدار نہیں کہا تھا۔ وہ لوگ خان صاحب سے محبت کرتے تھے، خان صاحب کی ہر سیاہ و سفید کا وہ دفاع کرتے ہوئے نظر آتے تھے۔ جو فوج کے حوالے سے وہ تنقید کرتے تھے، اس کے حوالے سے بھی ان کے پاس بہت سے ایسے پہلو ہوتے تھے کہ خان صاحب کو سچا ثابت کیا جا سکے۔ پھر 2018 کا الیکشن آتا ہے، خان صاحب ایسے افراد کا انتخاب کرتے ہیں جن پر وہ کبھی چور، ڈاکو اور کرپشن کے الزامات لگاتے تھے کہ یہ کرپٹ لوگ ہیں جنہوں نے ملک کا بیڑا غرق کیا۔ وہ سارے کے سارے تحریک انصاف میں شامل کرتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ یہ افراد الیکٹیبل ہیں، ان کے خلاف، ان کے علاوہ الیکشن جیتنا جو ہے وہ ممکن نہیں ہے۔ تمام پارٹیوں سے لوگ اکٹھا کر کے تحریک انصاف کے اندر شامل کیا گیا ان کو، لیکن وہ نوجوان کہاں گئے؟ وہ ورکرز کہاں گئے تحریک انصاف کے جنہوں نے اپنا سب کچھ اس تحریک کے لیے وقف کر دیا تھا؟ لیکن 2018 کے الیکشن میں وہ پرانے سیاستدان جن کے 35 سال جن کا کیریئر ہے سیاست کے اندر، ان کا انتخاب کر کے خان صاحب نے اپنے ان ورکرز کو رد کر دیا۔ تو یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں تھا کہ خان صاحب نے سینٹ کے انتخابات میں اپنے ورکرز کو جو ہے نظر انداز کر کے اپنے دوستوں کو نوازا، اپنی اے ٹی ایمز کو نوازا، جو لوگ ان کا کافی عرصے سے خرچہ اٹھا رہے تھے، بلکہ آئندہ کبھی جو خان صاحب نے مستقبل بھی اپنا جو ہے وہ وابستہ تو انہی افراد سے ہے۔ ظاہری سی بات ہے یہ جو اے ٹی ایمز ہیں یہ کوئی وقتی طور پہ تو نہیں ہے۔ تو یہ خان صاحب کی عمر کا تقاضا بھی یہی ہے کہ یہ جو حالات نظر آ رہے ہیں، جس طرح کی ملک کی اکانومی کے حالات ہیں، روزگار کے حالات ہیں، عوام پریشان ہے، ان تمام چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو خان صاحب کو اب یقین ہو چلا ہے اس بات کا کہ یہ ان کی آخری بار ہے، اب شاید ان کو موقع نہ ملے۔ جو لوگ خان صاحب کو لے کر آئے تھے، جو سلیکٹرز تھے، جنہوں نے چنتخب کیا عمران خان صاحب کو، منتخب تو نہیں کہوں گا کیونکہ سارا جہان جانتا ہے، جو عمران خان صاحب کو چنتخب کرنے میں جن کا کردار تھا، اب وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ جس طریقے سے ہر لحاظ سے ملک کا بیڑا غرق ہو گیا ہے، اتنی زیادہ تنقید لوگوں نے فوج پہ کبھی نہیں کی تھی، اسٹیبلشمنٹ کو اتنی زیادہ تنقید کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑا تھا جو ان حالات میں ہو رہا ہے۔ اب ایک ریڈی والے سے آپ پوچھتے ہیں جا کے کہ ملک کے حالات کیا ہیں، کیا خان صاحب ٹھیک کام کر رہے ہیں، تو یقین کریں نہیں تو آزما لیں جو بات ابھی میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ وہ ریڈی وان آپ کو کہے گا جی خان صاحب کا کیا قصور ہے، سارا قصور خان صاحب کے لانے والوں کا ہے۔ تو اب خان صاحب نوازیں سینٹ میں بال لگانے والوں کو، رشتہ کروانے والیوں کو، یا جس کو بھی نوازیں، خان صاحب اختیار رکھتے ہیں۔ اب وہ جو تقریریں تھیں جن پہ نوجوان طبقہ جو ہے وہ خان صاحب کی طرف متوجہ ہوا تھا کہ موروثی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے، ایک پارٹی کے اندر بیٹا جاتا ہے، باپ آتا ہے، باپ، اس طرح کی مثالیں خان صاحب اکثر دیا کرتے تھے، تو وہ تو سارے سلسلے جو ہیں اب وہ تقریروں تک محدود تھے۔ 1 کروڑ نوکریوں کے حوالے سے آپ نے خان صاحب کا بیان سنا کہ سرکاری نوکریاں وہ کرے جس نے تباہ ہونا ہے۔ اب تو اس طرح کی چیزیں خان صاحب کہنا شروع ہو چکے ہیں، لہٰذا اب کوئی بندہ خان صاحب سے یہ سوال نہ کرے کہ وہ 1 کروڑ نوکریوں کا کیا ہوا، وہ 50 لاکھ گھروں کا کیا ہوا۔
خان صاحب کے پاس ہر بات کا جواب موجود ہے، لیکن آپ یقین کریں کہ انتہائی دکھ ہوتا ہے ان افراد کو لے کر جنہوں نے یہ امید باندھی تھی کہ 2 پارٹیوں کو تو ہم آزما چکے، اب یہ جو تیسری پارٹی ہے خان صاحب کو لے کر 92 کا ورلڈ کپ لوگوں کے ذہن میں تھا کہ یہ شخص کچھ بھی کر سکتا ہے، اس نے ملک کو اس نہج پہ لا کے کھڑا کر دیا کہ اب جو سلیکٹرز تھے وہ بھی پچھتا رہے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیز میں نے دیکھے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جو کہ باشعور لوگ ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جس تبدیلی کا خواب ان کو دکھایا گیا تھا وہ ایک جھوٹ تھا، ایک جھوٹ کے سوا کچھ نہیں تھا۔ تو اگر آپ یہ کہیں کہ صرف سینٹ کے انتخاب میں خان صاحب نے ان انتخابات میں اپنوں کو نواز کے کوئی بہت بڑی غلطی کی ہے، تو وہ 22 سالہ جدوجہد کو ذہن میں رکھ کے 2018 کے انتخابات کو دیکھے، کس طریقے سے ورکرز کو رد کیا گیا اور کس طریقے سے ان افراد کا انتخاب ہوا جن کو خان صاحب چور ڈاکو کہتے تھے۔ نہ صرف چور ڈاکو بلکہ یہ کہتے تھے کہ ان میں سے کچھ افراد کو تو میں چپڑاسی بھی نہ رکھوں۔ شیخ رشید صاحب کے حوالے سے ریلوے کی منسٹری ان کو دی گئی، اس میں بری طرح ناکام ہوئے تو اس سے اعلیٰ ایک وزارت ان کے حوالے کر دی گئی۔ ناکامی کی صورت میں تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ ان کو گھر بھیجا جاتا، جس طرح کی خان صاحب کے دعوے تھے، جس طرح کی خان صاحب کی تقاریر تھی، اگر ان کو سامنے رکھیں تو شیخ صاحب کی جس طرح کی کارکردگی ریلوے میں تھی ان کو گھر جانا چاہیے تھا، تو ان کو وہاں سے ہٹا کے پہلی جو وزارت تھی اس سے بڑی وزارت ان کو دے دی گئی۔ پھر آپ نے بیان سنے، وہ آنسو گیس تو ہم نے ٹیسٹ کیے سرکاری ملازمین پہ، بڑے عرصے کے پڑے ہوئے تھے تو ہم آزمانا چاہ رہے تھے۔ ایک ملک کا وزیر داخلہ اس قسم کا گھٹیا بیان دے رہا ہے اور ابھی تک اپنی کرسی پہ براجمان ہے، کس کے ہوتے ہوئے؟ عمران خان صاحب کے ہوتے ہوئے، انقلابی لیڈر کے ہوتے ہوئے۔ تو آپ یقین کریں کہ یہ سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے خان صاحب کے لیے۔ 22 سالہ جدوجہد کو اپنے پاؤں تلے رون ڈالا خان صاحب نے جب سے ان کو اقتدار ملا۔ تو ان ساری چیزوں کو اگر سامنے رکھا جائے تو خان صاحب کا جو خواب تھا وہ صرف شیروانی پہننا تھا جو انہوں نے پہن لی۔ بہت شکریہ۔